زمانے میں والدین ایک بوجھ بن گئے ہیں، اور والدین کو نہ پہچاننا اور ان کا مقام نہ جاننا یہ حیوانیت ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنے والدین کو پہچانتا ہو اپنی ضرورت پوری کرنے کی عمر کو پہنچنے کے بعد۔ جب جانور اپنی ضرورت خود پوری کرنے لگے تو والدین کا ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ محتاج ہے، جب تک یہ بچہ محتاج ہے والدین کو جانتا ہے، جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے جانور کا، اس کا اور ماں باپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حیوانیت کی زندگی ہے، والدین کے مقام کو نہ پہچاننا یہ حیوانیت کی زندگی ہے۔ ایک دنیا میں کوئی جانور نہیں ہے جو بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کو پہچانتا ہو۔ جس بچے کو ہوش آ جاتا ہے ان کے والدین کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ چرنے والے جانوروں کو چرنا آ جائے، چگنے والے جانوروں کو چگنا آ جائے، اڑنے والے جانوروں کو اڑنا آ جائے تو ان کے والدین کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بڑی رحمتوں کا، بڑی برکتوں کا اور بہت بڑے بڑے مسائل کے حل کرنے کا سب سے بنیادی عمل یہ تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے آگر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر لے کر 9 میل اتنی گرم زمین پر لے کر چلا ہوں کہ اگر اس زمین پر کچا گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ پک کر کھانے کے قابل ہو جاتا، اتنی گرم زمین تھی۔ یہ صحابی نے کہا اتنی گرم زمین پر کہ اگر کچا ٹکڑا گوشت کا ڈالا جاتا اس زمین پر تو وہ پک کر کھانے کے قابل تیار ہو جاتا۔ میں اتنی گرم زمین پر اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر 9 میل چلا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ صحابی نے سوال کیا۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری پیدائش کے موقع پر جو اس کو درد کی لہریں اٹھی ہیں، شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو۔ وہ بھی یقینی طور پر نہیں فرمایا شاید ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو، یہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سے حالات امت پر حقوق کی پامالی کی وجہ سے ہیں،